الاسراء والمعراج۔ جی ہاں، آج ذکر کریں گے ہم شب معراج کا۔ الاسراء کیا ہے اور معراج کیا ہے؟ یہ سفر جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا، جسے ہم معراج کہتے ہیں، یہ سفر دراصل دو ہے۔ شب معراج کے اگلے دن حضرت جبریل علیہ السلام یہاں پر حاضر ہوئے اور 2 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازیں پڑھائیں۔ پہلے دن ساری نمازیں کے معنی کیا ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ الاسراء والمعراج۔ جی ہاں، آج ذکر کریں گے ہم شب معراج کا۔ الاسراء کیا ہے اور معراج کیا ہے؟ یہ سفر جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا، جسے ہم معراج کہتے ہیں، یہ سفر دراصل 2 حصوں میں ہوا۔ سفر کا پہلا حصہ جو مسجد الحرم سے لے کر مسجد اقصی تک ہوا، عربی زبان میں اسے کہتے ہیں الاسراء، اور اسی کا ذکر سورہ اسراء میں ہے، جس کا اردو ترجمہ ہے پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو۔ تو سفر کا پہلا حصہ ہے مسجد حرم سے لے کر مسجد اقصی تک جانا، یہ سفر کا فرسٹ پارٹ ہے۔ اور سفر کا دوسرا حصہ ہے مسجد اقصی سے لے کر آسمانی سفر، اسے عربی میں معراج کہتے ہیں۔ اگر دونوں سفر کو ملا لیں تو اسے کہتے ہیں الاسراء والمعراج، مطلب وہ سفر جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہوا، اسے اسراء کہتے ہیں۔ جو سفر مسجد اقصی سے لے کر آسمان تک ہوا، اسے معراج کہتے ہیں۔ اردو میں ہم اسے ہندوستان میں معراج بولتے ہیں، مگر حقیقت میں یہ سفر 2 حصوں میں ہے۔ اگر کسی عرب کو آپ خالی معراج بولیں گے تو وہ صرف ایک سفر گنے گا، تو دوسرے سفر کے لیے بولنا پڑے گا اسراء، مگر یہ دونوں ایک ہی سفر ہیں جو ایک ہی رات میں ہوئے، اسراء والمعراج۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے الاسراء کیا ہے اور معراج کیا ہے۔ یہ جگہ مصلی جبریل ہے۔ شب معراج کے اگلے دن حضرت جبریل علیہ السلام یہاں پر حاضر ہوئے اور 2 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازیں پڑھائیں۔ پہلے دن ساری نمازیں اول وقت میں اور دوسرے دن آخری وقت میں، اس طرح نمازوں کے وقت امت کو سکھائے۔ اس واقعے کا ذکر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، خصوصاً ترمذی شریف میں موجود ہے، یعنی کہ یہ جگہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج سے نسبت رکھتی ہے، اور یہ جگہ مصلی جبریل کہلاتی ہے۔ آپ جب بھی مکہ جائیں تو اس جگہ کی نسبت ضرور لیں۔ اور واقعہ معراج میں آپ نے سنا ہوگا سدرۃ المنتہا۔ اس سدرۃ المنتہا کے معنی کیا ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ سدرہ عربی زبان میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں۔ منتہا کا مطلب انتہا کی جگہ، یعنی کہ جس جگہ انتہا ہو جائے۔ جس بیری کے درخت کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے، یہ 7ویں آسمان پر رحمان کے نیچے ہے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے سدرۃ المنتہا کا مطلب کیا ہے۔ ایسی جانکاری کے لیے آپ مجھے یوٹیوب پہ سبسکرائب کریں اور فیس بک پہ اور انسٹاگرام پہ مجھے فالو کریں۔